دوسری مثال او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے اس تیز بارش کی جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اور اس میں رعد، کڑک ہے۔ رعد کہتے ہیں وہ بجلی کڑکنے کی آواز، آسمان کی بجلی کی جو آواز، اور برق کہتے ہیں اس بجلی کی روشنی کو یا اس بجلی کو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق، اس بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں مر ہی نہ جائیں، اس آواز کی وجہ سے کہیں مر ہی نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ اس مثال کو پہلے سمجھیے کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ تیز بارش شروع ہو گئی، کوئی آدمی میدان میں کھڑا ہے اور تیز بارش شروع ہو گئی، اور صرف سادہ بارش نہیں ہے بلکہ شدید قسم کی بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور بادل کے گرجنے کی آواز بھی بڑی ہیبت ناک ہے، اور پھر اس کے بعد اندھیرا بھی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے دن کے وقت بھی ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے نا، اب یہی بارش رات کے وقت ہو، یہ جو کہا نا فیہ ظلمات، ظلمات سے مراد ہے کہ کم از کم 3 اندھیرے ہیں۔ کون کون سے؟ رات کا اندھیرا ایک، وہ جو بارش برستی ہے تو اس کا اپنا اندھیرا، ایک تیسرا اندھیرا بھی ہے، وہ کون سا؟ جب آدمی کی آنکھوں میں یہ جو بادلوں کی گرج اور یہ جو بجلی ہوتی ہے آسمانی، جب یہ اچانک نمودار ہوتی ہے تو نمودار ہونے کے بعد جب ختم ہوتی ہے تو آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آتا ہے نا۔ آدمی جب بہت زیادہ روشنی کو ایک دم دیکھتا ہے، پھر اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے نا، تو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو یہ اتنے اندھیرے ان کے سامنے اکٹھے ہو گئے، اب وہ کڑک سے بھی ڈر رہے ہیں، بجلی سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں بجلی ہمارا خاتمہ نہ کر دے، بادل گرجتے ہیں تو ان کا دل خوف سے دہل جاتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ یہ بجلی، یہ کڑک کہیں ہمیں موت ہی نہ طاری کر دے ہم پر، اس کی وجہ سے ہم مر ہی نہ جائیں، بجلی ہمیں جلا کر راکھ نہ کر دے، یہ کڑک اس کی وجہ سے ہمارے دل ہی نہ پھٹ جائیں۔ یہ مثال منافقین کی کیسے ہوئی؟ تیز بارش میں وہ بندہ جو میدان میں کھڑا ہے نا، اس سے مراد ہے منافقین۔ آسمانوں سے تیز بارش سے مراد ہے آسمانوں سے نازل ہونے والی تعلیمات، اس میں اندھیرے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اندھیرے، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، شک کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، سرکشی کا اندھیرا۔ رعد سے مراد اور برق سے مراد ہے آسمانی تعلیمات میں یا قرآن میں نازل ہونے والی وہ آیات جن میں ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا۔ تو یہ منافقین جب ایسی کوئی آیات نازل ہوتی نا تو ڈرتے تھے کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے اور ہمارے بارے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، ڈرتے تھے، تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے۔ اب کوئی بندہ جو آسمانی بادل کی کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آسمانی بجلی اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ضروری تو نہیں ہے، تھوڑی سی اپنی طرف سے ان کو تسلی ہو جائے گی، لیکن آسمانی بجلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آسمانی بجلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح جب قرآن کی وہ آیات نازل ہوتی ہیں جن میں وعیدیں ہیں، جن میں ان کے بارے میں باتیں ہیں خوفناک کہ یہ تم ایسا کر رہے ہو تمہارا انجام یہ ہوگا، تو یہ لوگ ایسی آیات کو سننا نہیں چاہتے، آنکھوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ انگلیاں ڈال بھی لو تو کیا فرق پڑے گا، جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا کچھ ایسے بھی نادان ہیں مرد و خواتین، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس وجہ سے قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور حدیث وغیرہ نہیں پڑھتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بھئی نہ بھی پڑھو تمہیں عمل تو تب بھی تم پر واجب ہے، وہ تو لازم ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ تو منافقین کا وصف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کو گھیرنے والے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ آنکھوں کو اچک لینے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، جیسے بہت زیادہ تیز روشنی ایک دم سے آنکھوں میں ڈالی جائے تو آنکھیں اندھی ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے کیا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کے نور ہے نا، قرآن میں اتنا نور، اتنی روشنی ہے، تو جس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اس بندے کو یہ روشنی کبھی کبھی زیادہ گمراہ کر دیتی۔ جیسے منافقین کو پہلے وہ ایمان لے کر آئے، اب جب اللہ کی طرف سے ہدایات نازل ہو رہی ہیں تو یہ قبول نہیں کرتے،
تو گویا یہی ہدایات جو نازل ہوتی ہیں ان کی گمراہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کو روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی وہ مسلمانوں کی طرف کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ روشنی سے مراد یہاں پر کیا؟ کبھی دل میں کوئی بات لگ گئی یا کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو گیا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی ہوتی ہے، جب ان پر نفاق کی جو سیاہی ہے بڑھتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں اسلام نہیں اچھا، یا مسلمانوں کا کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی شہادت ہو گئی تو تب وہ اسلام سے رکے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہیں تو ان کی سماعت اور بصارت دونوں ہی ختم کر دیں، اگر اللہ چاہیں تو، یعنی اللہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیں۔